پرندوں کی ہجرت، یہ مضمون شائع ہوا ہے اکتوبر 2025 کے شمارہ میں، تحریر کی ہے محترمہ امامہ رشید سروی قادری نے۔ اس مضمون کا ایک حصہ ستمبر 2025 کے شمارہ میں شائع ہو چکا ہے، اور اس حصہ میں بلبل، طوطا، مور، بطخ اور باز کی مثالوں سے تلاشی حق سے انکار کرنے والے لوگوں کی مختلف اخلاقی، نفسیاتی اور روحانی کیفیات کو بیان کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید پرندوں کی مثالیں اور ان میں چھپی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بگلا۔ بگلا ایک ایسا پرندہ ہے جو زیادہ تر جھیل یا تالاب کے کنارے خاموش کھڑا رہتا ہے۔ بظاہر وہ سکون اور صبر کی تصویر لگتا ہے، جیسے دنیا کی ہلچل سے بے نیاز ہو، لیکن اس کی یہ خاموشی اصل میں ایک چال ہے۔ وہ پانی کے نیچے تیرتی مچھلیوں پر نظر جمائے کھڑا رہتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے انہیں پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں، بس صبر اور موقع شناسی سے شکار کرتا ہے۔ جب ہدہد نے اسے راہ حق میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں یہاں اپنی روزی کے انتظار میں کھڑا رہتا ہوں۔ یہ پانی میرے رزق کا میدان ہے، میں کیسے اس سے دور جا سکتا ہوں؟ اگر میں اس چیل کو چھوڑ دوں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اس پر ہدہد نے جواب دیا، اے بگلے، تیرا یہ رزق بھی عارضی ہے، آج ہے تو کل ختم ہو سکتا ہے۔ یہ پانی کبھی بھی خشک ہو سکتا ہے، اور یہ مچھلیاں بھی فنا کے سفر پر ہیں۔ تو نے اپنی زندگی کا مقصد صرف پیٹ بھرنے تک محدود کر لیا ہے۔ تیرا اصل رزق وہ ہے جو تیرے رب کے پاس ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ کم ہونے والا۔ تو اپنی نگاہ کو صرف پانی کی سطح تک محدود نہ رکھ، بلکہ اسے اس حقیقت تک بلند کر جو ہر سطح کے پار ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم انسان بھی اکثر بگلے کی طرح اپنی زندگی کے تالاب کے کنارے کھڑے رہتے ہیں۔ ہماری نظریں دنیاوی روزی، وقتی آسائش اور ظاہری اطمینان پر جمی رہتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھو گیا تو سب ختم ہو جائے گا، حالانکہ اصل رزق اور اصل سکون اس ذات کے پاس ہے جو سب کچھ عطا کرتی ہے۔ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن رازق کو بھول جاتے ہیں۔ بگلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اپنی تمام توجہ صرف دنیاوی ضرورتوں تک محدود رکھے تو وہ اپنے اصل مقصد سے محروم ہو جاتا ہے۔ رزق کی تلاش ضروری ہے، مگر اصل تلاش اس ہستی کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب انسان اس تلاش میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الو۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو دن کی روشنی سے دور رات کی تنہائی میں زندہ رہتا ہے۔ وہ سنسان وادیوں، کھنڈرات اور ویران درختوں پر بیٹھ کر دنیا کو خاموشی سے تکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور روشن ہیں، لیکن وہ روشنی کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ اندھیرے میں اپنے شکار کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے راہ حق میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تو اس نے کہا، میں دن کی چمک سے اجتناب کرتا ہوں، وہ روشنی مجھے ناگوار ہے۔ میرا دل رات کے سکوت میں لگتا ہے جہاں میں تنہا ہوں اور کسی کی مداخلت نہیں۔ میں اپنی دنیا میں خوش ہوں اور اندھیروں ہی میں میرا اطمینان ہے۔ اس پر ہدہد نے کہا، اے الو، تیرا یہ سکوت محض خوف اور غفلت کا پردہ ہے۔ تیری آنکھیں اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں مگر روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ تو ویران جگہ کو اپنا گھر بنائے بیٹھا ہے، حالانکہ زندگی کا اصل حسن اور حقیقت اس نور میں ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ رات کا سکوت لمحاتی ہے مگر حق کا نور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر تو اپنے پر نور کی سمت میں کھول دے تو تیری بصارت بینائی میں بدل جائے گی، اور تو اس حقیقت کو دیکھ سکے گا جو اندھیرے میں کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم انسان بھی اکثر الو کی طرح اندھیرے کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنی عادتوں، کمزوریوں اور غفلتوں کو اپنا اطمینان سمجھ لیتے ہیں، اور روشنی یعنی حق کی دعوت سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہماری حقیقت دکھا دیتی ہے۔ اصل اطمینان اندھیرے میں چھپنے سے نہیں بلکہ روشنی کا سامنا کرنے سے ہے۔ الو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو آنکھیں اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں وہ روشنی میں اور بھی زیادہ دیکھنے کے قابل ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم روشنی سے منہ نہ موڑیں بلکہ اس کی طرف پرواز کریں۔ اگلا پرندہ ہے تیتر۔ تیتر ایک خوبصورت پرندہ ہے، رنگ برنگے پروں اور متکبر چال کا مالک۔ وہ ہمیشہ اپنے شکار کے علاقے میں زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، جیسے ساری وادی اس کی ملکیت ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلچسپی اپنی حدود کی حفاظت اور دوسروں کو ان میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ اس کے پروں کا غرور اور اپنی جگہ پر قبضہ جمائے رکھنے کی ضد اس کی پہچان ہے۔
جب اسے راہ حق پر شامل ہونے کی دعوت دی گئی تو تیتر نے کہا، میرا گھر، میرا علاقہ، میرا غرور، میں اپنی سلطنت چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میں نے یہ جگہ محنت سے حاصل کی ہے، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ میرا وقار اور پہچان اسی میں ہے کہ میں اپنی زمین کا مالک ہوں۔ اس پر ہدہد نے کہا، اے تیتر، تیرا یہ فخر ایک مٹھی خاک پر ہے جسے وقت کی ہوا ایک دن اڑا لے جائے گی۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ زمین تیری ہے، حالانکہ تو خود زمین کا مسافر ہے۔ تیرا اصل وطن نہ یہ وادی ہے نہ یہ شکار کا، تیرا اصل وطن اس حقیقت میں ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اگر تو راہ حق پر نکلے گا تو تجھے ایسی سلطنت ملے گی جسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور ایسا وقار جو ابد تک رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بھی اکثر تیتر کی طرح اپنی زمین، عہدے، عز و جاہ، مال و دولت اور دنیاوی مرتبے پر فخر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری اصل پہچان ہے، حالانکہ یہ سب لمحاتی ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کا ہوگا۔ ہم اپنی انا کی قید میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اصل آزادی اور اصل رشتہ بھول جاتے ہیں۔ تیتر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور ملکیت کا نشہ انسان کو اپنی محدود دنیا میں قید کر دیتا ہے۔ اصل عزت اس میں ہے کہ انسان اپنی پہچان کو فانی چیزوں سے نہ جوڑے، بلکہ اس حقیقت سے منسلک کرے جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ قائم ہے۔ ممولا ایک نہایت ننھا سا پرندہ ہے، نرم پروں اور نازک جسم کے ساتھ۔ وہ آسمان کے کنارے دیکھ کر بھی گھبرا جاتا ہے، ذرا سا طوفان آ جائے تو پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا تو ہے کہ اونچی پرواز کرے، مگر اپنی کمزوری کا سوچ کر رک جاتا ہے۔ جب اسے راہ حق میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تو اس نے کہا، میں بہت چھوٹا ہوں، میرا جسم کمزور ہے، یہ لمبا سفر، پہاڑ، صحرا اور طوفان، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ میں تو ابھی معمولی سفر طے کرنے سے ہی تھک جاتا ہوں، سیمور کی تلاش تو بڑے پرندوں کا کام ہے۔ اس پر ہدہد نے جواب دیا، اے ممولے، یہ سفر پروں سے نہیں دل سے طے ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل بلند ہے تو تیرا جسم چاہے کتنا ہی نازک ہو تو آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کمزوری اس میں نہیں کہ تیرا جسم چھوٹا ہے، کمزوری اس میں ہے کہ تیرا ارادہ چھوٹا ہے۔ تو خود کو کمتر سمجھ کر منزل سے محروم رہنا چاہتا ہے، حالانکہ تیرا رب تجھے وہ طاقت دے سکتا ہے جو پہاڑوں کو پھلانگ لینا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم انسان بھی اکثر ممولے کی طرح اپنی کمزوریوں کا بہانہ بنا کر حق کے سفر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عام لوگ ہیں، یہ راستہ علماء، اولیاء اور بڑے لوگوں کا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر دل کو اس راہ کا اہل بنایا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں اور اپنی ہمت کو پروں سے زیادہ اہم جانیں۔ ممولا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل پرواز نیت اور ارادے کی ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو سب سے چھوٹا پرندہ بھی سیمرغ تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر نیت کمزور ہو تو بڑے بڑے باز بھی زمین پر رہ جاتے ہیں۔ اگلا پرندہ ہے ہما۔ ہما ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیشہ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہے، وہ زمین پر نہیں اترتا، اور لوگ صدیوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کے سر پر ہما کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہی شہرت ہما کا غرور اور پہچان بن چکی ہے۔ دنیا اسے خوش بختی اور سلطنت کا نشان سمجھتی ہے۔ جب ہدہد نے اسے سیمرغ کی تلاش کے سفر پر بلایا تو ہما نے نرمی مگر فخر سے کہا، میں پہلے ہی دوسروں کے لیے خوش بختی کا ذریعہ ہوں۔ میری پرواز کی عظمت زمین والوں کی دعا ہے، اور میرے وجود کی پہچان بادشاہی ہے۔ میں خود کسی کے در پر نہیں جاتا، سب میری دعا اور نظر کے محتاج ہیں، تو پھر میں اپنی عزت چھوڑ کر کسی اور کی تلاش میں کیوں نکلوں؟ خود مسکرا کر بولا، اے ہما، تیری یہ عظمت محض لوگوں کے گمان میں ہے۔ لوگ تیرے سائے کو بادشاہی کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن کیا بادشاہی ہمیشہ رہتی ہے؟ آج کا بادشاہ کل کا حاک نشین ہوتا ہے۔ تو جس خوش بختی پر فخر کرتا ہے وہ بھی فانی ہے، کیونکہ تو صرف زمین کی بادشاہت بانٹ سکتا ہے، آسمان کی نہیں۔ سیمرغ کا دربار وہ ہے جہاں دنیا کی سلطنتیں بھی محتاج ہیں، وہاں نہ تخت ہے نہ تاج، مگر ایک ایسا وقار ہے جو فنا سے پاک ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بادشاہی کا رازدار سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو خود بھی محتاج ہے، محتاج اس نظر کا جو اپنے رب سے ملا دے، اور اس کے قرب کا جو ابدی ہے۔ نتیجہ یہ ہے دنیا میں عزت ملنا برا نہیں، مگر صرف اس دنیاوی عزت پر مطمئن ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اگر انسان اپنی موجودہ شہرت کو چھوڑ دے اور راہ حق پر قدم رکھے تو اسے ایک ایسی بادشاہی ملے گی جو وقت
موت اور زوال کے دائرے سے باہر ہے، وہاں سایہ نہیں بلکہ اس کا وجود دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بنے گا۔ ہم انسان اکثر ہما کی طرح دنیاوی عزت، شہرت یا مقام پر فخر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری اصل پہچان ہے، حالانکہ یہ سب عارضی ہے۔ اصل پہچان اس میں ہے کہ انسان اپنی عزت کو اس ذات سے جوڑ دے جو عزت دینے والی ہے، تاکہ یہ وقار کبھی ختم نہ ہو۔ پرندوں کی یہ تمام صفات انسانوں کے اندر موجود ہیں اور انسان کو راہ حق سے روکتی ہیں اور دل کو اللہ کے عشق کے لیے خالص ہونے نہیں دیتی۔ ایسے میں مرشد کامل ہی وہ واحد ذریعہ اور راستہ ہوتا ہے جو ایک انسان کے دل کا آئینہ صاف کرے۔ میرے مرشد پاک سلطان الفقر ہفتم، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی بلند و بالا شان ایک عام سے انسان کو راہ حق کا سچا اور صادق طالب مولا بنا دیتی ہے، جس کے کچھ پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے صحبت مرشد۔ مرشد کامل اکمل کی صحبت دل کو روشنی دیتی ہے، باطن میں چھپے عیب اور فانی محبتیں نمایاں ہو جاتی ہیں تاکہ انسان خود کو پہچان سکے۔ نمبر 2 پہ ہے ذکر و تصور اسم اللہ ذات۔ مرشد کامل اکمل کا عطا کیا ہوا ذکر و تصور اسم اللہ ذات دل سے دنیاوی زنگ کو صاف کر کے اسے اللہ کی یاد میں مستقر کرتا ہے، یہاں تک کہ فانی محبتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے روحانی تربیت۔ مرشد کامل اکمل طالب کو صبر، یقین، عاجزی اور توکل سکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی کمزوریوں کے بہانے نہ بنائے بلکہ اللہ کی طرف بڑھتا رہے۔ مرشد کامل نہ صرف طالبان مولا کے باطن سے یہ برائیاں نکالتا ہے بلکہ ان کی جگہ محبت الہی، معرفت، اخلاص اور روحانی جرت پیدا کرتا ہے۔ اس سفر میں طالب کا کام یہ ہے کہ سچائی اور اخلاص کے ساتھ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ذکر و مراقبہ میں پابندی کرے، دنیاوی محبتوں اور بہانوں کو چھوڑنے کا عزم رکھے، ہر حال میں مرشد کامل اکمل پر بھروسہ کرے کیونکہ وہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ یوں طالب آہستہ آہستہ اپنے اندر کے بلبل، بگلا، الو، تیتر، ممولا، کبوتر اور ہما کو مار کر ایک ایسا پرندہ بن جاتا ہے جو سیمرغ یعنی حق تعالیٰ کے قرب اور معرفت تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔